مووی کی شروعات میں ہمیں ایک لیڈی دکھائی جاتی ہے جو کہ اپنے جادو کے ذریعے بدروحوں کو قید کرتی تھی۔ اس وقت وہ عورت زمین کو کھود رہی تھی۔ زمین کے اندر سے اسے ایک کافی پرانا باکس ملتا ہے۔ اس باکس پر سانپ کا نشان بنا ہوتا ہے۔ پھر وہ عورت وہاں پر میجیکل سپیلز پڑھنا شروع کرتی ہے۔ جب وہ اپنے میجک کو پورا کر لیتی ہے تو وہ اس باکس کو اپنی کار میں رکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگلے منظر میں ایک لڑکا اپنے دوست کے ساتھ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اس لڑکے کی دوست ایڈن اس ریسٹورینٹ میں جاب کرتی تھی۔ ان دونوں کی آپس میں ناراضگی چل رہی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی جس کا نام رے ہے ٹرک پر اس ریسٹورینٹ میں آتا ہے اور کھانا لے کر چلا جاتا ہے۔ کام ختم کرنے کے بعد ایڈن اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے۔ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کا دوست بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ بالکل اسی وقت میجک والی عورت بھی اپنی کار میں آ رہی ہوتی ہے۔ وہ سامنے سے آنے والے ٹرک کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کی کار کا بیلنس خراب ہونے سے وہ برج سے گرنے والی ہوتی ہے۔ رے اس کی مدد کرتے ہوئے اس کو باہر نکالتا ہے۔ زخمی ہونے کے باوجود بھی وہ بار بار رے کو وہ باکس گاڑی سے باہر نکالنے کا کہتی ہے۔ تبھی رے وہ نکالنے جاتا ہے۔ وہ باکس خود ہی کھل جاتا ہے۔ اس میں سے ایک سانپ باہر آ کر اس کو کاٹ جاتا ہے۔ برج کے کونے پر کھڑے ہونے کی وجہ سے کار پول میں جا گرتی ہے۔ اس کار میں چھوٹے چھوٹے بہت سے سانپ تھے جو اب آزاد ہو چکے تھے۔ ایک ایک کر کے وہ رے کو کاٹتے ہیں۔ تب وہ کار سمیت اس پول میں ڈوب کر گر جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں پولیس اور ریسکیو ٹیم آ جاتی ہے۔ پول سے رے کی لاش کو نکالا جاتا ہے۔ میجک والی عورت کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس عورت کی گرینڈ ڈاٹر جس کا نام سیسی ہوتا ہے وہ وہاں آتی ہے۔ وہ حفاظت کے طور پر اس عورت کا لاکٹ اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ وہ پولیس سے اس باکس کے بارے میں پوچھتی ہے۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی اور صدمے میں تھی۔ اس کے بعد رے کی ڈیڈ باڈی کو ایک جگہ پر لایا جاتا ہے۔ جس آدمی نے اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہوتا ہے اس کو کسی کی کال آتی ہے۔ کال کرنے کے بعد جب وہ اندر آتا ہے تو رے کی لاش وہاں سے غائب ہوتی ہے۔ وہ اس کی ڈیڈ باڈی کو تلاش کرتا ہے مگر اسے نہیں ملتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پولیس آفیسر رے کا ٹرک دینے اس کے گھر آتا ہے، لیکن تبھی اس کو وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ دیکھنے پر اس کو رے نظر آتا ہے۔ رے اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو جان سے مار دیتا ہے۔ اگلے منظر میں ایڈن پھر اپنے دوست کو مل رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے سیسی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ان کو اس کے پاس جانا چاہیے۔ اس کا دوست بیزی ہونے کی وجہ سے نہیں جا پاتا۔ اس کی دوست اپنے اور دوستوں کے ساتھ سیسی کے گھر جاتی ہے۔ وہ اس سے اس دن کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پھر سیسی ان کو ساری بات بتا دیتی ہے کہ اس کی نانی بدروحوں کو قید کر سکتی تھی۔ اس نے 13 بدروحوں کو قید کر کے سانپوں کی شکل میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے ان سب کو ایک باکس میں رکھا ہوا تھا۔ اب اس باکس کو کہیں شفٹ کرنے وہ جا رہی تھی، لیکن ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ مر گئی اور رے بھی مر گیا۔ اس نے بتایا کہ اگر بدروہیں یعنی کہ سانپ کسی کو کاٹے تو وہ اس کے اندر چلی جاتی ہیں، اس لیے وہ آدمی سب کو مار دے گا۔ ایڈن اس کو بتاتی ہے کہ پچھلے دنوں میں 2-3 پولیس والوں کی موت ہوئی ہے۔ یہ کام رے کا ہوتا ہے کیونکہ وہ بدروحوں کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ ایڈن ان باتوں کو فضول سمجھتی ہے کیونکہ وہ ان پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ یہی سمجھتی ہے کہ سیسی اپنی نانی کی موت کی وجہ سے صدمے میں ہے۔ ایڈن کے دوست باہر آ کر دیکھتے ہیں کہ ان کی کار کو کسی نے الٹا کر دیا ہے۔ انہیں وہاں رے کا ٹرک بھی نظر آتا ہے۔ تبھی ان کے سامنے رے بھی آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ رے ان کو فالو کرتا ہے۔ تب وہاں ایڈن بھی آ جاتی ہے۔ وہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ان کو مارنا چاہتا ہے۔ ایڈن اور اس کی فیمیل فرینڈ سیسی کے گھر آ جاتے ہیں، لیکن میل فرینڈ باہر ہی رہ جاتا ہے۔ تب ہی رے وہاں آ کر اس کو مارتا ہے۔ تب ہی وہ سیسی کے گھر آ جاتا ہے۔ وہاں بدروحوں کو بھگانے کے لیے ایک سرخ لائن لگی ہوتی ہے۔ اس کو رے کراس نہیں کر سکتا۔ اب ایڈن کا دوست پھنسا ہوتا ہے۔ وہ زخمی ہوتا ہے لیکن رے وہاں آ کر اس کو مار ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وہ سیسی کے گھر کے باہر اس کے خون سے سانپ کا نشان بناتا ہے اور اس لڑکے کی لاش کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ تبھی ایڈن کا دوست وہاں آ جاتا ہے۔ اب وہ رے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا ایک دوست ونڈو کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ رے اس کے گلے میں چین ڈال کر اس کو لے جاتا ہے۔ اس کے دوست اس کو بچانے کے لیے آتے ہیں، لیکن رے ان کو مارنے کے لیے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تبھی ایک گن سے ایڈن اس کو مار دیتی ہے، لیکن رے پھر زندہ ہو جاتا ہے اور ایڈن کی دوست کو حملہ کر کے زخمی کر دیتا ہے۔ وہ وہاں سے کسی طرح بھاگ کر سیسی کے گھر آ جاتے ہیں۔ ان کا وہ دوست جو زخمی ہوتا ہے اب مر چکا ہوتا ہے۔ اب سب یہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ ایڈن سیسی سے پوچھتی ہے کہ رے کو کیسے روکا جائے۔ سیسی اس کو بتاتی ہے کہ رے کے جسم سے بدروحوں کو نکالنے کے لیے بلیک میجک کرنا پڑے گا، لیکن اس کو یہ نہیں آتا۔ اس کے پاس ایک اور راستہ ہوتا ہے جس کے لیے اس کو ایک زندہ اور ایک مردہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنے مردہ دوست پر کرتے ہیں۔ تب ہی رے گھر کو ٹرک سے باندھ کر کھینچتا ہے۔ وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ سیسی بھی پھنس گئی تھی۔ اس کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
رے کے آنے پر سیسی اس کا جسم زخمی کرتی ہے۔ اب ریچول اثر کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رے کو روک نہیں پاتی۔ رے اس کو مار ڈالتا ہے۔ تبھی ان کے دوست وہاں گاڑی لے کر آ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ رے ان کے پیچھے آ جاتا ہے اور ایڈن کی دوست کو مار ڈالتا ہے۔ اب ایڈن اور اس کا دوست ہی بچتے ہیں، لیکن آگے جا کر راستہ بند ہوتا ہے۔ ان کے پیچھے رے آ جاتا ہے، وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ایڈن وہاں سے بھاگ کر ایک قبرستان میں چلی جاتی ہے۔ وہاں وہ لاشیں اور سانپ کے نشان دیکھتی ہے۔ تبھی وہاں کوئی آتا ہے، وہ رے ہوتا ہے۔ وہ اس کے دوست کی لاش وہاں پھینکتا ہے۔ پھر وہ ایک چاقو لے کر اس پر حملہ کرتی ہے، مگر ناکام ہو جاتی ہے۔ ایڈن کو وائن کی بوتل نظر آتی ہے، وہ اس میں آگ بھر کے رے پر پھینکتی ہے، جس سے رے جل جاتا ہے۔ پھر ایڈن اس کو سیسی کی نانی کا لاکٹ دکھاتی ہے۔ اس سے رے کے جسم سے بدروحیں باہر آ جاتی ہیں۔ پھر وہ ان بدروحوں کو قید کر دیتی ہے۔ ایڈن وہاں سے باہر آ جاتی ہے اور ٹرک لے کر جا رہی ہوتی ہے، لیکن ٹرک نہیں چلتا۔ تبھی رے آ جاتا ہے، وہ جنگل کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ رے بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ اتنے میں ایڈن ٹرک لے کر آ جاتی ہے اور رے کو مارتی ہے۔ اس کے جسم کے 2 حصے ہو جاتے ہیں۔ ایڈن بچ جاتی ہے اور یہیں پر مووی ختم ہو جاتی ہے۔